قریش نے کعبہ کو بنانا شروع کیا تھا دوبارہ، تو اس وقت قریش نے کیا کہا تھا؟ دیکھیں، چاہے اس وقت کے لوگ سود میں بھی لگے ہوئے ہوں، حرام کا پیسہ بھی ہو، لیکن ان میں بھی ایک سینس تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ یہ پاک کام کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی بندہ حرام کا مال نہیں ڈالے گا. یہ ہوتا تھا کہ جب بارشیں زیادہ ہوتی تھیں تو حرم آدھا بھر جاتا تھا، تو کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو بولتے تھے یار میں چاہتا ہوں کہ میں اکیلا وہ بندہ ہو جو طواف کرے، تو وہ اس وقت وہ سوئم کر کے طواف کرتے تھے. انہوں نے باقاعدہ پبلکلی انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کعبہ کے اوپر حملہ کریں گے باقاعدہ، بلکہ انہوں نے ٹرائی بھی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ٹرائی بھی کیا. اور طائف میں جو کعبہ کے قریب تر جگہ، ادھر ان کا ایک بم بھی، وہ صاروخ بھی گرا، میزائل بھی تھا. وہ قتل و ذبح و غارت کرتے تھے. انہوں نے مکہ میں جا کے حجر اسود کو لے لیا تھا. 22 سال حجر اسود مکہ میں نہیں تھا، مصر میں تھا. یہ تقریباً 600 ہجری ہے، 600 ہجری یا 700، میں آپ کو ایگزیکٹلی بعد میں بتاؤں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد. الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہم دوبارہ اپنے تفسیر کی جو کلاسز ہیں اس کی طرف واپس آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قلیل دائم خیر من کثیر منقطع، یعنی جو چیز یعنی کم ہی کیوں نہ ہو، قلیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کانسٹنٹلی استمراریت، مداومت، استقامت کے ساتھ لانگ ٹرم جب آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، بنسبت صرف کثیر و منقطع، یعنی جو کثیر ہے، بہت زیادہ کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہے، لیکن اٹس جسٹ فار 1 or 2 days اور 3 days، وہ اس میں برکت کم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت ڈالے، کیونکہ کبھی کبھی بندہ جب لانگ ٹرم چیزوں میں جاتا ہے تو اس میں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، اس میں چیلنجز ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ یار رک جانا چاہیے، اور شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں قائم دائم رکھے اور ایمان پر ثابت رکھے، کیونکہ انسان ڈگمگا جاتا ہے اور اس کے اوپر شیطان پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتا. تو آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 125 ادھر ہم پہنچے تھے، آیت نمبر 125 میں، اس کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے اس گھر کو، یعنی ادھر گھر سے مراد بیت اللہ ہے، مثابۃ للناس، مثابہ ثاب یثوب ثوبا، یعنی اس کی طرف لوٹ کر آنے کی جگہ بنائی، بار بار لوٹ کے آنے کے بعد. جیسے معاذ بھائی آپ زندگی بھر سعودی عرب رہے، میں زندگی بھر سعودی عرب رہا، لیکن آج بھی ہمارا دل ایک انداز میں تڑپتا ہے، اور پھر دوبارہ لوٹ کے جانے کا دل چاہتا ہے. مکہ مدینہ جائیں، چاہے ہم ادھر 10 12 15 سال ہی کیوں نہ رہے ہوں، مکہ میں حج عمرہ کرتے رہے ہوں، تب بھی ادھر آئے ہوئے 3 سال نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی دل کرتا ہے کہ یار. تو یہ بار بار لوٹ کے جانے کی، مثابۃ للناس وامنا، اور اس جگہ کو سراسر امن کا گہوارہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. ادھر الحمدللہ، یعنی بعض احباب بتا رہے تھے کہ جو سعودی عرب اور خاص کر مکہ مدینہ سب سے سیفسٹ پلیس ان دا ورلڈ، سب سے زیادہ الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم ابراہیم کی جو جائے قیام ہے، جدھر انہوں نے مقام ابراہیم ہے، اس کو کیا بناؤ؟ نماز کی جگہ بناؤ. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا، اور عہد اور پیمانہ دیا، ذمہ داری دی کہ ان طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ تم دونوں میرے گھر کو کیا کرو؟ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، اور والرُّكَّعِ السُّجُود،
اور جو کثرت سے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والوں کے لیے کیا کرو؟ پاک و صاف کرو۔ تو آج میں نے کوشش کی کہ آج ہم تھوڑا ہسٹری آف بلڈنگ کعبہ، یعنی کیونکہ کعبہ کی بھی ایک تاریخ ہے، کبھی کبھی ہم جاتے ہیں ہمیں وہ فیلنگز نہیں آتی جو آنی چاہیے ایک یعنی ایک مسلمان کے لیے، اور اس کی تاریخ کا اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور جو مکہ ہے اول بیت وضع للناس، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی جو چیز جو بنائی ہے، بیت جو گھر بنایا ہے لوگوں کے لیے، وہ کدھر ہے؟ ببکہ، مکہ میں، مبارکن، مبارک والی جگہ ہے، وہدی للعالمین، اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کعبہ کو کس نے بنایا ہے نا؟ تو اس میں یعنی محققین کے مابین اختلاف بھی ہے اور مؤرخین کے مابین بھی، لیکن جو ایک عام جو مشہور و معروف ہے اور بعض علماء اس کی طرف جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مکہ ہے وہ ابھی تو ہم پڑھ رہے کہ ابراہیم و اسماعیل نے اس کی ایک انداز میں ابتدا کی، لیکن اس سے پہلے بھی موجود تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت باقاعدہ فرشتوں نے آ کے کعبہ کی بنیاد رکھی ہے۔ جب بعض روایات میں یہ بھی ہے تاریخ کے یا اسرائیلیات جس کو کہتے ہیں، اسرائیلیات کا مطلب ہے کہ جو اہل کتاب یا جو ہم سے پہلے والی جو کیا بولتے ہیں ادیان سماویہ جس کو بولتے ہیں، جن کے اوپر کتابیں نازل کی گئی تھی، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، اس میں انجیل، زبور، تورات، صحف ابراہیم ہو، اس طرح کی جو صحف ہیں، چاہے اس میں کلام بھی ہو، لیکن اس میں یہ بعض نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین کی طرف آئے، پھر جب حضرت حوا اور آدم کا ملاپ ہوا، اس وقت وہ مکہ کی جگہ تھی، اور مکہ کے اس جگہ پہ بعض روایت میں حضرت آدم نے سجدہ کر کے اللہ کے دربار میں آہو فغاں اور رونے کا اور استغفار کا عمل کیا تھا، تو اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو اتارا، اسی ایگزیکٹ بعض روایات میں اسی ایگزیکٹ جگہ پہ عرش کے قریب یعنی ساتویں آسمان کے اوپر البیت المعمور بنا ہوا ہے۔ البیت المعمور جو ہے یہ کعبہ کے یعنی اسی ایریے میں اسی جگہ پہ سب سے اوپر ساتویں آسمان پہ یہ بعض روایات میں ہے۔ اور بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور جیسے بعض روایت میں 70,000 ملک، 70,000 فرشتے روزانہ اس بیت المعمور جو آسمانوں میں ہے، 70,000 فرشتے آتے ہیں روزانہ، ان 70,000 فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آتی، یعنی اتنی بڑی خلقت ہے ملائکہ اور فرشتوں کی۔ اسی کے ایگزیکٹ نیچے زمین پہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے ذریعے بعض روایات میں ہے وہ بنایا کعبہ۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بعض تاریخی اور اسرائیلیات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا وہ مٹ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اس میں اور بھی ہم ابھی تاریخی باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح یعنی جو تقریباً بعض جو ہیں کہتے ہیں کہ کعبہ کو 12 مرتبہ بنایا گیا ہے، 12 مرتبہ 12 ٹائمز۔ اب اس میں یہ ہے کہ بعض تو ایسے ہیں کہ جو بنیاد سے بنایا ہے بالکل ہی نیو، بعض میں ہے رینوویشن، موڈیفیکیشن، ٹھیک ہے، ریکنسٹرکشن، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بھی ہم تفصیلات میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد شیث علیہ السلام، یہ حضرت نوح کے اولاد میں سے ہے، بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے پھر دوبارہ کعبہ کو بنایا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جیسے ہم لوگوں نے ابھی پڑھا قرآن میں، اس کے ہم ڈیٹیل میں جائیں گے، لیکن میں پہلے مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل کے بعد والے جو خاندان ہے العمالقہ، دا جائنٹس، انہوں نے بنایا، پھر جرہم قبیلہ ہے جو حضرت اسماعیل کے آنے والے خاندانوں میں سے، انہوں نے بنایا، پھر
قصی جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کے 4th گرینڈ فادر تھے، انہوں نے بنایا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ عبد المطلب نے، قریش نے پھر بنایا، ٹھیک ہے نا، عبد المطلب اور قریش نے ساتھ بنایا، بعض میں انہوں نے الگ بنایا، اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پھر حجاج ابن یوسف، پھر جو عثمانی خلیفہ ہے سلطان مراد خان العثمانی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہم اب ڈیٹیل میں جاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا پتہ ہو۔ بعض اسرائیلیات میں ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کس طرح بنایا، ٹھیک ہے۔ بنا ابراہیم علیہ السلام الکعبہ بحجارہ بعضها فوق بعض من غیر طین وجص وحفر فی باطنها على یمین من دخلها حفرة عمیقہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو پتھروں سے بنایا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں انہوں نے جو طین، کس کو بولتے ہیں؟ طین بولتے ہیں یہ جو ہمارے جیسے آج کل ہم لوگ سیمنٹ کے لیے بناتے ہیں نا، سیمنٹ ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، اسی طرح مثلا آج بھی ہمارے گاؤں میں بلتستان میں کچھ ایسے گھر ہیں جو پتھر کے بنے ہیں، وہ پتھر سے دوسرے پتھر کو چپکانے کے لیے وہ اور کیچڑ اور کچھ چونا وغیرہ کو ساتھ ملا کے تاکہ وہ جڑ جائیں، ٹھیک ہے، اس کو طین بولتے ہیں۔ مٹی کا جو ہے نا، مٹی اور پانی اور ان چیزیں بعض مواد کو ملا کے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بنایا، اور کعبہ کا چھت نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا، بغیر چھت کا، اٹ واز اوپن، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی دروازہ نہیں تھا، ہاں، یعنی بس انہوں نے ایک کھلا ایک چھوڑ دیا تھا لیکن اس میں دروازہ نہیں بنایا تھا۔ اور اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے پھر 2 رکن، ایک رکن یمانی ہو گیا اور ایک حجر اسود کی جگہ، حجر اسود کی جگہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ اور بعض روایات میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بنانے میں اس میں جو ہے 5 پہاڑوں سے پتھر لے کے آئے تھے، بعض روایات میں، اللہ عالم، اس میں تھوڑا کلام بھی ہے۔ ایک تو طور سینا جو مصر میں ہے، دوسرا جو ہے طور زیتہ، اور اسی طرح لبنان میں ایک اور ہے، اسی طرح غار حرا سے، ان مختلف جگہوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود لے کے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو ان کے لیے مسخر کیا، بعض روایات میں ہے، ٹھیک ہے نا، ملائکہ جا کے وہ پتھر لا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیتے تھے، حضرت اسماعیل کو دیتے تھے۔ اور جب رکنے جو حجر اسود کی جو جگہ ہے وہ جب خالی رہ گئی تو بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو کہا کہ جاؤ جا کے کوئی پتھر ڈھونڈ کے لاؤ، ہم اس جگہ پہ رکھ دیں۔ تو بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اے ابراہیم، اس جگہ کے لیے میں تمہیں جنت سے پتھر بھیجوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض روایات میں ہے کہ حجر اسود جنت کا ایک پتھر تھا، اور ایک صحیح حدیث میں ہے کہ کان ابیض، یعنی حجر اسود جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں نا، یہ پہلے سفید تھا۔ سودتہ سیئات بنی آدم، سودتہ ذنوب بنی آدم، بنو آدم کے جو گناہ ہے ان نے اس پتھر کو کالا کر دیا، یہ بعض روایات میں جو صحیح بھی ہیں۔ اور اسی طرح جب حضرت ابراہیم یہ بنا رہے تھے اس وقت انہوں نے چڑھنے کے لیے ایک پتھر رکھا تھا، اور وہ پتھر اتنا ہارڈ نہیں تھا، بلکہ اس کے اوپر تھوڑا سا، میں نے جیسا بولا یہ کیا بولتے ہیں، یہ جو مٹی، پانی، کیچڑ وغیرہ جمع ہوتا، تو اس کے اوپر وہ چڑھ کے پتھر لگاتے تھے۔ تو وہ بعد میں ابھی اگر آپ دیکھیں اسی کو ہم آج کیا بولتے ہیں، مقام ابراہیم۔ پہلے مقام ابراہیم کدھر ہوتا تھا اخی معاذ؟ یہ ہوتا تھا بالکل کعبہ کے ساتھ چپٹا ہوا۔ پھر کیا ہوا، بعض مورخین کہتے ہیں یہ ہوا کہ لوگ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت یہ ثابت ہے کہ طواف کے بعد آپ نے جو سنت پڑھنی ہے، جو 2 رکعت ہوتی ہے عمرے کے جو ہے طواف کے بعد، وہ آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنی، یہ زیادہ افضل ریکمینڈڈ ہے۔ لیکن اگر جگہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں حرم کے اندر۔ تو لوگوں نے ادھر زیادہ پڑھنا شروع، تو اس کی وجہ سے زحمت ہو گئی، تو انہوں نے اس کو تھوڑا پیچھے کر دیا۔ آج جس جگہ پہ مقام ابراہیم ہے، جو آپ نے، اگر آپ گئے عمرے پہ، ہاں، اگر آپ دیکھیں نا، وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے ایک، ہاں بالکل اتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے، بالکل انہوں نے وہ قبہ کی طرح بنایا ہوا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں نا غور سے، اس میں ابھی بھی نشان پڑے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے، ٹھیک ہے نا، اور وہ محفوظ ہے،
ٹھیک ہے نا. اس پہ بعض لوگوں نے یہ 1996 میں سعودی عرب میں کچھ یہ کیا بولتے ہیں علماء جیولوجسٹ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، وہ انہوں نے اس پتھر کے بعض مواد لے کے گئے ہیں اس کو لیبارٹری ٹیسٹ کرنے، اس کے اوپر ریسرچ بھی ہوئی ہے. اب وہ مجھے اس کا ادراک نہیں ہے کیا ہوا. پھر یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ کعبہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا حضرت ابراہیم کو، کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے یا ابراہیم، اذان دے دو. اور اس وقت بعض روایت میں اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یعنی میری آواز کہاں تک جائے گی. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے بعض روایات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تمہارا کام ہے اذان دینا، بلوانا ہمارا کام. حتیٰ کہ بعض سلف کہا کرتے تھے کہ آج ہم جو عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی اذان کی جواب میں ہم جاتے ہیں. ہاں تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے بعد یعنی جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا اس کے بعد یہ ہوا یعنی ابن اسحاق بڑے مشہور مورخین میں سے ہیں اور سیرت نگار میں سے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کانا قصی اول بنی کلاب اصاب ملکا ملکا اطاع له به قومه وكانت له الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء. یعنی جو قصی بنی کلاب والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4th گرینڈ فادر ہیں. یہ اگر آپ نسب نامہ پڑھیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس میں آپ کو یہ بنی قصی جو ہے یا قصی بن کلاب کہتے ہیں اس کو، یہ تقریباً 4th نمبر پہ ہے. ان کو یہ ہوا کہ جاہلیت میں بھی ایام جاہلیت میں بھی یہ تھا کہ بعض روایت میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد توحید رہی عرصہ دراز تک، لیکن پھر ایک شخص تھا عبداللہ ابن وہیب یا عبداللہ یا عیمر ابن وہیب اس طرح کر کے، وہ تاجر تھا. یہ گیا تھا شام تجارت کے لیے، پھر شام سے بعض روایات میں ہے وہ ایک اور ملک گیا، ادھر اس نے دیکھا کہ انفراسٹرکچر اور بڑا ماڈرن اور بڑا ادھر حسن اور ادھر لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے. تو ادھر سے وہ ایک بت لے کے آیا تھا، اس نے وہ بت لا کے کعبہ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا. اور یہ پہلا بت ہے جو ایک انداز میں عرب لوگ منحرف ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا. پھر عربوں نے آہستہ آہستہ ان بتوں کی پوجا شروع کر دی، جیسے اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے. پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جیسے بعض روایات میں ہے کہ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ وہ کہتے کہ نوح علیہ السلام کے بعد کچھ ایسا وقت آیا کہ لوگوں نے اپنے بزرگوں کو نا غلو یعنی بہت زیادہ ایکسٹریم میں چلے گئے. اپنے بزرگوں کو انہوں نے جب وہ چلے جاتے تھے جن کو بڑا ولی اللہ مانتے تھے ان کو تراش کے رکھ دیتے تھے. شروع میں یہ ہوتا تھا کہ وہ بولتے تھے کہ یہ ہمارا ایک بزرگ تھا، اس کو یاد کرتے تھے. پوجا شروع نہیں ہوئی تھی لیکن دیز واز دا فوڈ اسٹیپس ٹو دا شرک. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا کہا کہ لعن اللہ المصورین، لعن اللہ المصورون اتخذوا، لعن اللہ المصورون، تصویر کھینچنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. اور حضرت علی کو کہا جو بھی تمہیں تصویر نظر آئے او تمثالا الا طمسته، جو بھی تمہیں تصویر نظر آئے یا تمثال نظر آئے اس کو تم نیست و نابود کر دو. اس کانٹیکسٹ میں اس زمانے میں تصویر کس کو کہتے تھے؟ یہ جو آپ آئیڈیلز اور بت بناتے ہو نا ان کو سورہ کہتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب وہ الگ معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں جاتے کہ یہ جو ابھی ہم جو کر رہے ہیں یہ اس میں شامل ہے نہیں. اس میں اختلاف تھا ہمارے علماء کے مابین، اس میں انہوں نے اس تصویر کو اس حدیث کے اوپر فٹ کر دی، ٹھیک ہے نا. پھر جو بھی یہ تصویر کھینچ رہا ہے مثلا ہمارا جنید بھائی کر رہا ہے تو بولتے یار یہ دیکھو تمہارے پر اللہ کی لعنت ہو، ہاں تم نے یہ کرنا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ دس از رانگ، وہ بھی ایک ان کا ایک اوپینین تھا، چاہے ہم اس کی طرف نہیں جاتے ہو لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس کے اوپینین یا اس کے جو قائلین علماء ہیں ان کا مذاق اڑائیں یا ان کو بولے دیز آر بیکورڈز ناؤ وی آر ماڈرن اسکالرز. ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. دس از اکیڈمک ڈسکورس، اکیڈمک ڈسکشن. المہم
پھر یہ ہوا کہ جب یہ جو شخص جو عرب میں لے کے آیا بتوں کو، ٹھیک ہے نا، اور بتوں کی پوجا ہونے شروع ہو گئی، پھر یہ ہوا کہ یہ جو بنی قصی تھا، جب قصی کو موقع ملا، ٹھیک ہے نا، اور وہ یہ ہوتا تھا کہ جاہلیت میں بھی، یعنی اسلام سے قبل بھی مکہ کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی، مکہ کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی، اور چاہے وہ عرب ہو، چاہے بت پرست ہو، چاہے وہ وثنی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ آ کے مکہ کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑا اس کو مقدس گردانتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور مکہ میں جو مکہ والے ہیں ان میں جو سب سے کس کو لیول مانا جائے، جن کے پاس حاجیوں کی خدمت کرنے کا وہ ہے، الحجابۃ و نجابۃ، یعنی جو لوگوں کی خدمت کرتا تھا ان کو بڑا سمجھاتا تھا۔ تو قصی کیا تھا؟ قصی یہی کرتا تھا۔ قصی جو ہے وہ لوگوں جو حاجی عمرے کرنے والے ہیں، رمضان میں آپ کو بتاؤں، اسلام سے پہلے بھی عرب حج کرنے آتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ بعض روایات، لیکن وہ کیا کہتے تھے، ہم کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، ہاں وہ کیا کہتے ہیں لبیک لا، ہم کہتے ہیں لبیک لا شریک، وہ بولتے ہیں لبیک الا شریک لک اشرکت، یعنی وہ لبیک میں بھی شریک کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ وہ لوگ، اللہ معاف کرے، بعض تاریخی روایت میں کہ وہ یعنی ان کے پاس ستر اور عورہ کا زیادہ وہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی ہاف نیکڈ یا اس طرح وہ لوگ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ المہم قصی نے آ کے پھر جب وہ ایک انداز میں مکہ کا سردار بنا، ٹھیک ہے، اور تو اس نے کعبہ کو منہدم کیا اور دوبارہ بنایا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے کعبہ کی چھت بنائی، ٹھیک ہے، اور اس نے تقریباً کعبہ کو مزید تھوڑا سا جو اصل جو ہے نا اس سے تھوڑا ہٹ کے، یعنی اس کو تھوڑا بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جب یہ ہوا کہ قریش کے زمانے میں، بعض روایات میں ہے، چاہے اس میں کلام بھی ہو، یعنی حضرت عبد المطلب کے زمانے میں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجدر امن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال ألم ترى قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه الأرض۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو جس کو ہم لوگ حجر اسماعیل کہتے ہیں نا، ہاں، جو سائڈ پہ، جو کعبہ کے بالکل سائڈ پہ ہے نا، اس کو حجر اسماعیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اصل میں کعبہ کے اندر تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو ابھی میرے پاس کچھ تصویر ہوتی میں دکھا دیتا، مشکل ہے اب شاید، لیکن یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو پتھر ہے، یہ جو جدار ہے، یہ جو وال ہے، یہ حرم کعبہ کے اندر اس کو انکلوڈ کرتے ہیں یا باہر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اصل میں اندر سے، یہ کعبہ کا حصہ ہے، لیکن کیونکہ جب قریش نے کعبہ کو بنانا شروع کیا تھا دوبارہ، تو اس وقت قریش نے کیا کہا تھا، دیکھیں، چاہے اس وقت کے لوگ سود میں بھی لگے ہوئے ہوں، حرام کا پیسہ بھی ہو، لیکن ان میں بھی ایک سینس تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ یہ پاک کام کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی بندہ حرام کا مال نہیں ڈالے گا۔ یہ باقاعدہ اہل قریش نے یہ اعلان کیا، اور جب اعلان کیا تو قریش اور اہل مکہ نے سارے وہ پیسے جمع کیے جو ان کے نزدیک پاک ہیں، یعنی بغیر سود والے، اور جس میں انہوں نے جو حرام اس معنی میں کہ جو زنا، بغاوت اور ظلم و ستم اور لوگوں کے حقوق سے لیا ہوں، وہ نہیں ڈالا۔ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، پیسے کم پڑ گئے۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، بہت پیسہ تھا، حتیٰ کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یہ جو ابرہہ کا قصہ ہے نا، ابرہہ جو ہے یہ حبشہ، بعض روایت میں یمن کا وہ بادشاہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یار سارے لوگ مکہ جا رہے ہیں اور ادھر بڑا بزنس ہو رہا ہے، جب لوگ زیادہ جاتے ہیں کسی جگہ پہ ادھر بزنس ہوتا ہے نا، آج بھی مکہ میں اگر آپ دیکھیں یعنی بہت زیادہ بزنس ہوتا ہے ادھر،
ادھر سیزن میں، ایک سیزن میں آپ کام کر لیں، پورا سال آپ کا گھر کا چولہا جلتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اس نے جب یہ دیکھا، اس نے بولا یار میرے حبشہ میں یہ ہونا چاہیے. اس کو حسد ہو گیا ہاں. اور اس نے پھر حبشہ میں یا یمن میں اس نے بنایا کعبہ کی شکل کا ایک بنا، ٹھیک ہے، کعبہ کی شکل کا ایک اور مبنا بنایا، ایک بلڈنگ بنائی، یا وہ جو قبہ ہے وہ بنایا. اور اس انتظار میں کہ رہا کہ لوگ اب اس طرف آئیں گے. اب وہ جو کانٹیکسٹ ہے ہسٹری آف کعبہ وہ بھول گیا نا، اس کو پتہ نہیں ہے یہ کیا تھا. المہم جب وہ لوگ نہیں ہیں تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا یار اس کعبہ کو ہی میں ختم کر دوں گا. وہ اپنی پوری جو آرمی ہے اس کو لے کے آیا، ہاں، اپنی پوری آرمی کو لے کے آیا. اور اس کے ساتھ پہلی بار عرب میں نارملی کیملز، شیپس یہ ہوتے ہیں، انہوں نے ہاتھی نہیں دیکھے تھے، بعض روایت میں یہ ہے. تو ابرہہ آیا اپنے ساتھ ہاتھی کا جیش لے کے، اس کے ساتھ ہاتھی کا لشکر تھا، ہاتھی کا پورا، یعنی ایک سب سے پہلا جو اس کے صف میں ہاتھی تھے. پھر روایات میں ہے کہ کعبہ کے قریب پہنچے تو ادھر وہ رک گیا اور انہوں نے ادھر ہی پڑاؤ ڈال دیا. اور ادھر کیا ہوا، ادھر اس نے دیکھا کہ سائیڈوں پہ کوئی بہت سارے کیملز اور شیپس ہے، اس کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا. اس کو بعد میں بتایا گیا کہ یہ تو سردار مکہ عبد المطلب کا ہے. اس سے بولا چلو آنے دو سردار کعبہ کو، دیکھتے ہیں. اب جب حضرت عبد المطلب کو اس کا پتہ چلا، وہ آئے. اب بعض روایت میں کہ اہل کعبہ بھی ڈرے سہمے ہوئے تھے کہ یار ابرہہ آ گیا اپنا پورا جیش، اپنی لشکر کو لے کے، ہاتھی لے کے. اب یہ تو بعض روایت میں کہ بعض اہل مکہ نکل گئے، ٹھیک ہے نا، لیکن عبد المطلب نہیں نکلا. عبد المطلب آیا. اب ابرہہ کا تو یہی توقع تھا کہ یار سردار کعبہ آ رہا ہے، سردار مکہ آ رہا ہے، وہ مجھ سے بھیک مانگے گا، مجھے کہے گا یار پلیز کعبہ کو نہیں چھیڑو، ڈونٹ ٹچ اٹ. وہ عبد المطلب آگے کیا بولتا ہے، بولتا ہے ابرہہ مجھے میرے وہ بکری اور کیمل دے دو. ابرہہ بولتا ہے کہ یار، یعنی بعض روایات میں ہے کہ ابرہہ اپنے اس پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بولتا ہے یار میں نے تو تم سے توقع ہی نہیں تھا، میں تو سمجھتا تم آؤ گے، تم کعبہ کے، تم تو میرے نظر سے گر گئے. تمہیں کعبہ کی فکر نہیں، تمہیں اپنے بکریوں کی فکر ہے، تمہیں اللہ کے گھر، جس کو تم لوگ اللہ کا گھر کہتے ہیں، اس کا تمہیں بولتے ہیں. دیکھیں، انا رب الابل، انا رب الابل وللبیت رب یحمی، یعنی میں یہ جو کیملز ہے نا، میں اس کا رب ہوں، اس کو پالنے والا ہوں. اس گھر کا جو مالک ہے، اس گھر کو پالنے والا اللہ ہے، وہ سنبھالے گا اس کو. ہاں دیکھیں، یہ ایام جاہلیت کی بات ہے. اور وہ اس سے بولا چلو ٹھیک ہے، کیمل دے دی، وہ واپس چلے گئے عبد المطلب. ابرہہ بھی شوق میں ہے. لیکن ہوا یہ کہ اگلے دن جب یہ لوگ تیار ہوئے، باقی آپ کو پتہ ہے قصہ معروف ہے سورۃ الفیل میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاں کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا اصحاب الفیل کے ساتھ، جو ہاتھی والے تھے ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا. اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے سارے باقی ذکر کیا. ہاں، ابابیل بھیجے. بعض ابابیل جو ہے اس کی ابھی مثال نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ اب وہ کبوتر کو دکھاتے کہ یہ ابابیل ہے، یہ وہ ہمارے پاس صاف بات ہے، یہ علم الغیب ہے. ہم اسپیسیفکلی کسی کو، کیونکہ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں نیٹ پہ، آپ جب لکھتے ہیں نا ابابیل، وہ پرندے مختلف بولتے ہیں یہ ابابیل ہے. وی ڈونٹ، ہاں چھوٹا ہے، چھوٹا پرندہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ کہنا کہ دس از دا ابابیل، یہ تھوڑا پرابلمٹک ہے، بیکاز اسپیسیفکنگ سم تھنگ یو ہیو، آپ کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ اصل میں مسئلہ ہے، لیکن یہ المہم اس میں ہم نہیں جاتے ڈیٹیل میں. پھر یہ ہوا کہ جب وہ قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج دی. بعض روایت میں کہ ابابیل کے چونچ میں ایک پتھر، ہاں، اور ان کے دونوں پاؤں میں ایک ایک پتھر تھے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے جو چنے کے دانے ہیں نا اس کے برابر، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر یہ ہوا، بعض روایات میں ہے کہ ایک بندہ بھی نہیں بچا. اٹ واز لائک اے ایٹم بم، ہر بندے کو جا کے وہ کنکری لگتی تھی، وہ اوپر سے چھوڑتے تھے، وہ جا کے لگتے تھے ادھر ہی، نیست و نابود، کعصف مأکول، ٹھیک ہے نا. اور بعض روایت میں کہ کچھ لوگ بچ کے نکل گئے، لیکن ان کو کنکری لگی ہوئی تھی تو وہ بعد میں مر گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی مقام عبرت ہے کہ مکہ کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں سکتا آج بھی،
ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں، قصے، لیکن ہم اس میں نہیں جاتے. المہم پھر یہ ہوا، اور اسی سال کے بعد ابرہہ کے اس قصے کے تقریباً بعض روایت میں 10 سال 5 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عام الفیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے یا اس زمانے میں پیدا ہوئے جب یہ عام الفیل کا واقعہ ہوا تھا. فیل ہاتھی کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اور اسی طرح اس کے بعد پھر کب دوبارہ کعبہ بنایا گیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حدیث میں ہے، اور سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق، یہ بڑی جو ہماری جو سیرت کی مصادر السیرہ میں سے یہ کتب ہے، یعنی جو سورس آف سیرہ. ٹھیک ہے. اس میں آتا ہے کہ فلما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سنہ اجتمعت قریش لبنیان الکعبہ. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہو گئی تھی. 35 سنہ، 35 سال ہو گئے، 35 ایئرز. تو قریش جمع ہو گئے کہ ہم نے کعبہ کو بنانا ہے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ وہ بیچ میں ابرہہ کا قصہ آ گیا. اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ کعبہ کو ہم بنائیں، لیکن ان کو ڈر تھا. کیوں؟ انہوں نے وہ فیل والا واقعہ دیکھا تھا. ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہم ایک اینٹ بھی ہلا دیں گے نا، کہیں اوپر سے ابابیل نہ آ جائے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے جب یہ کرنا چاہا تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ بعض روایت میں کہ ایک شخص کو انہوں نے متعین کیا کہ تم ایک اٹھا کے تو دیکھو. ٹھیک ہے نا. ہاں، اس کو قربانی کا بکرا بنایا انہوں نے. اور جب اس نے اٹھایا اس انٹینشن سے کہ ہم بنائیں گے، تو اس کو کچھ نہیں ہوا. پھر روایات میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے بنانا شروع کیا. اور انہوں نے اس کو کیسے بنایا؟ ٹھیک ہے نا. وہ ایسے ہوا کہ بعض روایات میں ہے کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو آج کل جس کو ہم جدہ بولتے ہیں نا، ادھر طوفان آیا تھا، اور ایک بڑا جو بحری جہاز جو ہے لکڑی کا، وہ ادھر ٹوٹا پھوٹا پڑا تھا. انہوں نے ادھر سے وہ لکڑیاں اٹھائی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کھجور کی جو ہے اس سے آپ نہیں اس طرح کر سکتے. انہوں نے ادھر سے لکڑیاں اٹھائی، بعض روایات میں ہیں، اور انہوں نے پھر کعبہ کو ایک انداز میں تاکہ پلاننگ کر کے انہوں نے بنانا شروع کیا. اور اس میں بھی یہ ہوا نا، قبائل، کیونکہ قبائلی سسٹم تھا اس وقت. مثلا بنو زہرہ ہے، بنو مناف ہے، عبد مناف ہے، اور بنی مخزوم ہے. اسی طرح مختلف جو قبائل ہیں وہ موجود ہیں. وہ سب چاہتے تھے یار ہمیں بھی شرف ملے. تو بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے ہر کسی کو نا ایک ایک تقسیم کر دیا کہ یار یہ حصہ تم بناؤ، یہ حصہ تم بناؤ. ٹھیک ہے نا. المہم پھر انہوں نے جب یہ سارا بنا لیا، بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے جب یہ سب بنانا شروع کر لیا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کوشش کی کہ پاک پیسے ڈالے جائیں. ٹھیک ہے، حرام پیسے نہ ڈالے جائیں. اور جب وہ بنا لیا تو اب جو اصل پھڈا آتا ہے، جو آپ کو پتہ ہے سیرت میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سے سیرت کو شروع کرنے والے ہیں. تو بعض روایات میں ہے کہ جب حجر اسود ڈالنے کی باری آئی تو بڑا مسئلہ ہو گیا کہ کون ڈالے گا، ہے نا. اور بعض روایت میں کہ وہ لوگ ہاتھا پائی تک پہنچ گئے تھے. پھر ایک شخص نے یہ مشورہ دیا کہ کل جو سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوتا ہے، حرم میں داخل ہوتا ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس پہ سر تسلیم خم کریں گے. اب اللہ کا یہ ہونا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اگلے دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نام تھا، یعنی ایک امین، الصادق الامین کر کے مشہور ان کا لقب ہے کہ وہ سچے ہیں، امین ہیں. تو انہوں نے وہ بھی راضی ہو گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں نا، وزڈم، پروفٹ کی وزڈم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہے تو کہہ سکے میں خود ڈال دوں گا، ہے نا. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ سارے قبائل کو کہا کہ تم یہ حجر اسود ایک چادر میں ڈالو، اور تم سب اس کے سائڈوں کو پکڑو اور اس کو اٹھا کے میں ڈالو. وہ سب راضی ہو گئے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. اس طرح جو کعبہ کی جو بنا ہے وہ اس طرح ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں.
ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی نا حضرت عائشہ کی، بخاری مسلم کی، جو انہوں نے کہا کہ یہ جو سائڈوں پہ جو حجر اسماعیل لگا ہوا ہے کہ یہ کعبہ کے داخل ہے نہیں، انہوں نے بولا یہ کعبہ سے اندر ہے. لولا ان قومك حديث عهد بالاسلام لهدمت الكعبہ وبنيت على ما كان عليه بناه ابراہیم. یعنی اے عائشہ اگر تمہاری قوم ابھی نیو مسلم نہیں ہوتے نا تو میں اس کو توڑ کے دوبارہ بناتا، کیونکہ اگر میں ابھی توڑوں گا یہ فتنے میں پڑ جائیں گے. دیکھیں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کہیں ان کے ایمان ڈگمگا نہ جائے، ایمان نہ ہل جائے. لوگوں کا اتنا خیال رکھنا، چاہے وہ کعبہ آپ دیکھیں، کعبہ کا مقام دیکھیں اور یہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا. بلکہ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے کعبہ، اے کعبہ، ایک مسلمان کا خون جو ہے نا وہ تجھ سے زیادہ میرے نزدیک عزیز ہے. اور بھی روایت ہے، اس میں ہم آگے جاتے ہیں. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جیسے کہ بعض روایات میں ہے، یہ حافظ نجم الدین ابن فہد ان کی کتاب ہے اتحاف الورع، اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. وہ یہ ہوا تھا کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کا خلاف چل رہا تھا حجاج ابن یوسف الثقفی کے ساتھ، تو حجاج نے کیا کیا، حجاج نے بعض روایات کے مطابق باقاعدہ منجنیق، یہ اگر آپ میں سے، یا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک سیکنڈ تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے منجنیق کیا ہے. یہ تو بہت چھوٹا ہے لیکن پتہ نہیں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں، یعنی یہ ہے نا انہوں نے رکھا ہوا اس طرح، اس کے اندر وہ گولا ڈالتے تھے آگ کا اور پھینکتے تھے. جیسے ہم لوگ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، یہ کیا بولتے ہیں پتہ نہیں، اردو ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں. ہاں کیا بولتے ہیں؟ ہاں جو گلیل، ہاں بالکل بالکل، یہ اسی کی طرح تھے، ٹھیک ہے نا. اور حجاج بن یوسف نے یہ باقاعدہ کعبہ میں پھینکے، اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر کعبہ میں تھے، مکہ میں ان کی ایک انداز میں حکومت تھی. اور جب یہ پھینکا گیا تو کعبہ کے حالات خراب ہو گئے، ٹھیک ہے نا. بعض اسی روایت میں ہے ودعا ابن دون الدخول تفاصیل تعرض الكعبہ للمنجنیق مما ادى الى تعرضها للنیران. کہتے ہیں کہ کعبہ کو بھی وہ منجنیق جو ہے آگ کا گولا لگا. یہ کس حد تک گیا حجاج بن یوسف آپ یہ بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے. المہم پھر یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اہل مکہ کو جمع کیا. ودعا ابن زبیر وجوہ الناس واشرافهم فشاورهم في هدم الكعبہ. انہوں نے جو اہل مکہ کے جو بڑے بڑے رؤساء ہیں، چودھری ہیں یا بڑے لوگ ہیں، ان کو جمع کیا اور کہا کہ کیا خیال ہے آپ لوگ کا. ہاں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو بالکل ہی کعبہ کو ہدم کر کے دوبارہ بنائیں، ٹھیک ہے. تو حضرت اس وقت جو ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے ہوئے تھے، وَكَانَ جَاءَ مُعْتَمِرًا، عمرے کے لیے آئے تھے. انہوں نے کہا، اور بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے اس وقت ادھر ہی، انہوں نے کہا کہ دعها على ما اقرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے عبداللہ ابن زبیر اس کو ایسے ہی چھوڑ دو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، اس کو اور چھیڑ چھاڑ مت کرو. کیوں؟ وہ کہتے کہ فإنی اخشى، مجھے ڈر ہے، ان یأتی بعدک من یہدمها، مجھے ڈر ہے کہ تیرے بعد اے عبداللہ ابن زبیر اور لوگ آئیں گے اور اس کو پھر توڑ پھوڑ کر شکار کریں گے، تو پھر کھلواڑ بن جائے گا. ثم بعد ذلك آخر فلا تزال ابدا تهدم وتبني فتذهب حرمة هذا البيت. کہ پھر لوگ آئیں گے، آپ کے بعد بھی لوگ آئیں گے، وہ بھی توڑیں گے، وہ بھی بنائیں گے. اس طرح جو کعبہ کی جو حرمت ہے نا، جو تقدس ہے، وہ پامال ہو جائے گی اور نارملائزیشن ہوگی، اور لوگ پھر اس کی وہ قدر نہیں کریں گے جس طرح کرنی چاہیے. پھر وہ بولتے ولا احب ذلك، اور یہ ہمیں پسند نہیں ہے. یہ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہا. لیکن انہوں نے کہا لیکن ارقعها کا مطلب اس کو آپ ریکنسٹرکٹ کر لیں، یعنی اس کو جو تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے اس کو آپ صحیح کر لیں، بنا لیں. اگر کوئی مسئلہ ہو اس کو پورا مکمل توڑ کے مت بنائیں، ٹھیک ہے نا.
اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا جواب دیا. بولتے ہیں واللہ ما یرضى احدکم ان یرقع بیت ابیہ و امہ فکیف ارقع بیت اللہ سبحانہ وانا انظر الیہ ینقض من اعلاه الى اسفله حتى ان الحمام لا يقع فتناثر حجارته فاقام ایاما یشاور وینظر. یعنی وہ بولتے ہیں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں یار آپ لوگوں نے جو مشورہ دیا وہ ٹھیک ہے، لیکن آج اگر تمہارے ابو امی کے گھر کا جو بنیاد ہے وہ ہل جائے، تم ایسے چھوڑ دو گے اس کو؟ تم تو اس کو دوبارہ توڑ کے پھر بناؤ گے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حرم کعبہ ٹوٹ رہا ہے، حتیٰ کہ ایک پرندہ، وہ کہتے ہیں حتیٰ ان الحمام، حمام بولتے ہیں کبوتر کو، ٹھیک ہے، وہ کبوتر بھی اگر اس کے اوپر آتا ہے تو کعبہ کے جو پتھر ہے وہ گرنے لگ جاتے ہیں، وہ یوں بول رہے ہیں. پھر حضرت عبداللہ بن زبیر اور کئی دن انہوں نے انتظار کیا اور مشورہ کیا، اور وہ یہ چاہتے تھے، جیسے بعض روایت میں وَكَانَ يُحِبُّ أَن يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَرُدُّهُ عَلَى مَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى قَوَاعِدِ ابراہیم. وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اس کو دوبارہ اس طرح بناؤں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی حضرت عائشہ سے کہ اگر تمہارے جو قبیلے کے لوگ نئے مسلمان نہیں ہوتے تو میں اس کو دوبارہ توڑ کے اسی طرح بناتا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. تو حضرت عبداللہ بن زبیر چاہتے ہیں میں وہ کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی. اللہ اکبر. المہم دونوں کے اپنے ویلڈ اور ریزن اور دلائل تھے. اور پھر انہوں نے کیونکہ اس زمانے میں بنانے کے بھی خرچے اور وہ جو ٹولز ہیں جب وہ جمع ہو گئے، انہوں نے پھر اس کو دوبارہ ہدم کیا اور بنایا، اسی طرح بنایا جیسے کہ بعض روایت میں جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی اس وقت جو مقام اسماعیل ہے نا وہ بھی اندر ڈال دیا تھا. اب یہ دیکھیں کیا ہوا، جو حضرت عبداللہ ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہم نے جو ایک لانگ ٹرم بتایا تھا نا کہ یار یہ ہر کوئی آئے گا، اب کیا ہوا دیکھیں آپ. اب جب یہ ہوا نا آخری، انہوں نے جب یہ بنا لیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ نمبر 10 پہ ہے کعبہ کو بنانے والوں میں سے، یعنی جو توڑ کے بنانے والوں میں سے نمبر 3 پہ ہے میرے خیال میں. المہم وہ فوت ہوئے ہیں 64 ہجری میں، ٹھیک ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سب سے پہلی بار کعبہ کو دوبارہ ہدم کر کے بنایا گیا. اب اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا. جب حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہوئے رضی اللہ عنہ، اور حجاج نے ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی، اب کیا کیا حجاج نے، دیکھیں نا، حجاج نے جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، میں صحیح مسلم آپ کو پتہ ہے موسٹ اوتھینٹک حدیث. روى مسلم في صحيحه عن عطاء أنه قال فلما قتل ابن زبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. دیکھو جب حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا تو حجاج نے اس وقت کے خلیفہ عبد الملک ابن مروان کو خط لکھا اور اس میں ان کو خبر دی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں، اور یہ کہا کہ ابن زبیر نے کعبہ کو دوبارہ توڑ کے بنایا اور اس طرح بنایا جس کے اوپر اہل مکہ راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے. فکتب الیہ عبد الملک، تو خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے حجاج ابن یوسف کو لکھا، کیا لکھا؟ انا لسنا من تلطیق ابن الزبیر فی شیء، ہم ابن زبیر کے ساتھ نہیں ہیں اس معاملے میں، ٹھیک ہے. اما ما زادہ فی طولہ فاقرہ، اور جو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جو اس کو لمبا کر دیا ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا کعبہ سکوائر میں ہے، پہلے وہ سکوائر میں نہیں ہوتا تھا، لمبا ہوتا تھا تھوڑا. واما ما زاد فیہ من الحجر فردہ الی بنائہ وسد الباب الذی فتحہ فنقضہ وعادہ الی بنائہ. دیکھو عبد الملک ابن مروان نے حجاج کو کہا، خلیفہ نے حجاج ابن یوسف کو کہا کہ جو انہوں نے تھوڑا سا جو حجر اسود کو سائڈ پہ رکھا اسی کو واپس جگہ پہ رکھ دو، اور جو انہوں نے دروازہ کھولا اس کو بند کر دو. حجاج نے کیا کیا؟ پورا دوبارہ توڑ دی، ٹھیک ہے. فنقضہ وعادہ الی بنائہ، اور دوبارہ پھر اس نے بنایا.
اب دیکھیں نا، جیسے عبداللہ ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو جو نصیحت کی تھی کہ لوگ آ کے پھر اپنی طرف سے وہ کرنا شروع ہو جائیں گے، یہ ہوا بالکل، دیکھیں نا۔ اور المہم پھر حجاج نے اس کو دوبارہ بنایا، لیکن کیا کیا، وہ جو حجر ابراہیم ہے، حجر اسماعیل جو، اس کو پھر باہر نکال دیا اور اسی طرح رکھا جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے کہ ہارون الرشید کے زمانے میں، جب امام مالک ابن انس، امام دار الہجرہ، مدینہ کے امام تھے، ان کے زمانے میں اس وقت تھا خلیفہ ہارون الرشید، جتنا میرا میموری میں ہے، میں نے وہ لکھا نہیں، میں بھول گیا۔ ہارون الرشید بھی بنانا چاہتا تھا کہ میں دوبارہ اس کو وہ کروں، کیوں؟ اب وہ کیا وجوہات تھے ہم اس میں نہیں جاتے، انٹینشنز، وی ڈونٹ نو دا انٹینشنز ریئلی، ٹھیک ہے۔ المہم یہ ہوا کہ ہارون الرشید بنانا چاہتا تھا، لیکن ہارون الرشید کوئی للو پنجو بندہ نہیں تھا، وہ صاحب علم تھا۔ اس نے امام مالک ابن انس سے مشورہ کیا، تو امام مالک ابن انس نے کہا اس کعبے کو العوبۃ بین ملوک، یعنی اس کو بادشاہوں کا کھلواڑ مت بناؤ، خلیفہ ہارون الرشید، اس کو چھوڑ دو ایسے یار، بخش دو، ہر کوئی آگے اس کو۔ اب بعض روایات میں ہے کہ اس کے بعد تقریباً 900 سال تک کسی نے کعبہ کو نہیں چھیڑا، یعنی کعبہ کی جو اصل بنا ہے۔ ہاں یہ ہوا کہ اس کو پھیلاؤ آ گیا، اس میں وسیع کر دیا گیا اس کو، لیکن کعبہ کی جو اصل جو بلڈ ہے نا اس کو نہیں چھیڑا، بلڈنگ کو جو ہے۔ المہم پھر زمانہ آیا یہ خلافت عثمانیہ کا جو، ہاں اس میں سلطان مراد، ٹھیک ہے نا، یہ تقریباً یعنی 1629 عیسوی ہجری تاریخ کے لحاظ سے 1029 ہجری، یعنی کتنے سال ہو گئے یار، ابھی 1448، یعنی تقریباً 400-450 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ کیا ہوا اس وقت؟ اس وقت یہ ہوا کہ کیونکہ کعبہ، اگر آپ ایسے جو جاتے ہیں، کعبہ ایک وادی ہے، ڈاؤن ہے، نیچے ہے، تو جب بھی کوئی سخت بارش آئے، کوئی طوفانی یا کوئی مسئلہ ہو، تو سارا پانی جمع ہو جاتا ہے کعبہ میں۔ بلکہ بعض ایسے بھی کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہے کہ یہ ہوتا تھا کہ جب بارشیں زیادہ ہوتی تھیں تو حرم آدھا بھر جاتا تھا، تو کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو بولتے تھے یار میں چاہتا ہوں کہ میں اکیلا وہ بندہ ہو جو طواف کرے، تو وہ اس وقت وہ سوئم کر کے طواف کرتے تھے، بولتے تھے اس وقت اس دنیا میں صرف میں ہوں جو طواف کروں۔ اور اس میں پھر اور بھی لوگوں نے قصے ہیں، اب اس میں ہم نہیں جاتے۔ المہم اس سال کیا ہوا کہ سیلاب آ گیا مکہ، یہ خلیفہ جو عثمانیہ جو ہے نا، سلطان مراد، اس وقت تو ترکیہ میں جو یعنی خلافت کا جو اصل کیپٹل ہے وہ ترکیہ میں ہوتا تھا۔ کیا ہوا کہ مکہ میں سیلاب آ گیا، اور مکہ ایک انداز میں حالت بہت خراب ہو گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ جو کعبہ کے جو جدار ہیں، جو والز ہیں، وہ بھی ہل گئے اور اس میں بھی دراڑیں آ گئی، کریکس آ گئی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ ایک وال میں سے کچھ پتھر گرے بھی، کچھ ٹوٹ پھوٹ کے بھی شکار ہوئے۔ تو پھر اس وقت انہوں نے یہ کیا کہ وَأَزْعَجَ النَّاسُ وَقَدْ تَمَّتْ إِعَادَةُ الْبِنَاءِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ عندما بناها الحجاج وأرض الكعبة وجدرانها من خرخام ملون وفيها 4 دواعم والدرجة الصاعدة، یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پھر انہوں نے کیا کیا، سلطان مراد نے سن 1040 ہجری میں جب وہ دوبارہ انہوں نے بنایا، لیکن توڑ کے نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے نہیں انہوں نے پورا توڑ کے بنایا، بعض کہتے نہیں انہوں نے اس کو مرمت کی۔ اب اس کی تفصیلات اور ابھی میرے پاس اس کے کوئی اوتھینٹکسٹی کا اتنا زیادہ میں نے اس کے اوپر سرچ نہیں کیا، صاف بات ہے، ٹھیک ہے۔ المہم انہوں نے وہ بنایا، اور وہ تقریباً بعض اس میں وہ کہتے ہیں تاریخ مورخین 6 مہینے لگے اس کو پورا دوبارہ بنانے میں۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ یہ تو ہو گیا بنانے اور مطلب وہ کرنے میں، لیکن اس کے علاوہ مکہ کی مرمت بہت لوگوں نے کی، حتیٰ کہ لیٹسٹ جو ہے وہ 1996 میں یہ شاہ سعود کے جو شاہ عبدالعزیز کے ایک بیٹے ہیں، اس وقت کے جو بادشاہ ہیں، انہوں نے اس کی پھر رینوویشن کرائی تھی،
دوبارہ اس کو، لیکن دوبارہ توڑ کے نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا. المہم یہ سارا بتانے کا کیا مقصد ہے؟ اب سوال یہ ہے نا، ناؤ دس از دا انفارمیشن. ناؤ what is the benefit of this information? The benefit is that when you go to Kaaba, you will understand that this is not کہ یار بس آسمان سے اگر بن گئی، اس کی ایک تاریخ ہے. ہاں حضرت آدم جب سے یہ، بعض روایت میں کہ جب سے یہ زمین بنی اس وقت سے ہے. ہاں اس کی بلڈنگ نہیں بنی تھی، بعد میں بنائی گئی. تو اس سے آپ کو ایک فیلنگ، اس کی ایک عظمت، اس کا تقدس اور اس کی ایک مقام، اور آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یہ مقام عبرت ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جو چیز اللہ کے سامنے معظم ہو جاتی ہے، جو چیز اللہ کے نزدیک مقدس ہو جاتی ہے، اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جیسے کہ اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ اس میں بھی کچھ اس میں وہ ہے، اور ٹائم بھی ہو گیا ہے تقریباً. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کعبہ بنا لیا تو کیا کہا؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ اس گھر کو بنا دے کیا؟ آمنا، امن کا گہوارہ. وارزق اہلہ من الثمرات، اور اہل مکہ کو کیا؟ ثمرات. ثمر میں ہر چیز آ جاتی ہے، فروٹ بھی آ جاتے ہیں، فوڈ بھی آ جاتے ہیں، منرلز بھی آ جاتے ہیں، مختلف جو بھی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ثمر آور ہے، فروٹفل ہے، دیٹ بیکاز اٹس اے جنرلائزڈ اینڈ جنرل ورڈ. ٹھیک ہے نا، اس کو آپ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے. اور اسی طرح من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ٹھیک ہے، اور یہ کن کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور عمل کریں اور اللہ کے آخرت پر ایمان لائیں اور آخرت پر یقین رکھیں. قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر. اس کے انشاءاللہ ہم اگلے نشست میں تفسیر تشریح کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور کعبہ کی اللہ تعالی حفاظت کرے. کیونکہ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو نہ ہو، معاذ بھائی کو بھی پتہ نہیں پتہ ہے، یہ سعودی عرب میں ایک کئی سالوں پہلے یمن میں ایک حوثی کہتے ہیں، حوثیین، ہاں حوثیز جو ہیں، یہ وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے، نہ پولیٹکس میں جانا چاہتے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پبلکلی انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کعبہ کے اوپر حملہ کریں گے باقاعدہ، بلکہ انہوں نے ٹرائی بھی کیا ہے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے ٹرائی بھی کیا، اور طائف میں جو کعبہ کے قریب تر جگہ، ادھر ان کا ایک بم بھی، وہ صاروخ بھی گرا، میزائل بھی. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اسی طرح اور بھی ایک کتاب ہے کہ جن لوگوں نے کعبہ کے اوپر یا کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے یا کعبہ سے کچھ چیزیں اٹھانے کی کوشش کی ہے. آپ لوگوں کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں ہسٹری کی. الدولہ الفاطمیہ، یہ مصر کا ایک مملکت بنی تھی شیعوں کی. ٹھیک ہے، الفاطمیین، انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ قتل و ذبح و غارت کرتے تھے. انہوں نے مکہ میں جا کے حجر اسود کو لے لیا تھا. 22 سال حجر اسود مکہ میں نہیں تھا، مصر میں تھا. یہ تقریباً 600 ہجری ہے، 600 ہجری یا 700، میں آپ کو ایگزیکٹلی بعد میں بتاؤں گا، ابھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا. اور تقریباً 25 سال حجر اسود کے بغیر کعبہ میں لوگ طواف حج کرتے تھے، وہ واپس نہیں لا سکے کیونکہ وہ لوگ بڑے جلاد لوگ تھے. اور انہوں نے اس حجر اسود کا کیا کیا؟ انہوں نے مصر میں ایک چھوٹا کعبہ بنایا. بعض روایات میں کہ حجر اسود جو ابھی موجود ہے اس کو فاطمیوں نے ایک ٹکڑے کر دیے تھے، 3 ٹکڑے. جو ابھی کعبہ میں لگا ہے وہ 2 ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑا غائب ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس تاریخ مکہ. اسی طرح ایک اور جو یعنی اینگل ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک. کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے کہ بعض خبثاء، یعنی یہ تو انسان سوچ کے بھی ڈرتا ہے، لڑکھڑا جاتا ہے، زلزلے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض خبثاء نے بھائی جان وہ باقاعدہ زمین کے نیچے کھود کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارک تک پہنچنے کی کوشش کی. پتہ ہے آپ کو یہ؟ بلکہ یہ بھی ہوا کہ جب یہ 2 اشخاص جو یہود میں سے تھے یا منافقین میں سے تھے یا جو بھی تھے، المہم انہوں نے جب یہ کوشش کی تو جو اس وقت کا جو حاکم مکہ تھا اس کو خواب میں یہ بات نظر آئی کہ اس طرح ہو رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ ابھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ نیچے سے پوری وہ ہوئی ہے، سائڈوں سے نیچے سے پورا انہوں نے جو کیا بولتے ہیں اس کو، سریہ جو ہے نا،
اس کے ذریعے یہ انہوں نے بالکل ہی بند کر دیا نیچے سے بھی، جو ارد گرد جو ایریا ہے اس کو بالکل ہی بند کر دیا، ادھر کوئی نہیں جا سکتا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک بھی بہت کم لوگ جا سکیں ابھی بالکل ہی، کیونکہ خبیث لوگ دنیا میں موجود ہیں اخی، ٹھیک ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے اپنے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، اپنے بندوں کو، اپنے انبیاء کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور فتنہ سے بچائے اور عافیت میں رکھے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ادھر آنا جانا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی علوم حاصل کرنے پر صبر عطا کرے۔ بے شک ادھر آ کے جم کے بیٹھنا اس ڈسٹریکشن کے زمانے میں، اس موبائل کے زمانے میں، نو ڈاؤٹ اٹس ناٹ دیٹ مچ ایزی، بٹ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ادھر کچھ نہ کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کی گہرائیوں میں جا رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کریں۔